تعلق سے ایک دو مسئلے یاد رکھیے گا. کھیت اگر آپ نے ٹھیکے پر دے دیا، کسی بندے کو آپ نے کھیت دے دیا کہ بھائی یہ میرا کھیت ہے، آپ کاشتکار ہو، اور یہ پورا کھیت جو ہے 10,000 کے بدلے مجھے تو آپ 10,000 روپے دے دینا، مجھے اس میں کھیتی وغیرہ میں کوئی حصہ نہیں چاہیے. یاد رکھیے گا اگر آپ نے ٹھیکے پر کھیت دے دیا ہے تو اس کے بعد میں وہ جو بندہ کاشتکار ہے اسی کے اوپر ذمہ جو نا پورا عشر نکالنا ضروری ہے. دوسرا مسئلہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دوسری پانتی پر یا تیسری پانتی پر یا چوتھی پانتی پر جو نا دیا جاتا ہے. اس کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے، وہ آدمی جو کہ کاشتکاری کر رہا ہے اور وہ آدمی جو کہ مالک ہے، ان کے حصے میں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ملا کر کے ایک ڈیری بنا لے اور اس کے بعد میں اس میں 10واں حصہ جتنا نکلتا ہے وہ سارا جو نا ایک سائڈ پہ کر کے اس کا عشر نکال دے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ ایک بندہ جو کھیت دینے والا ہوتا ہے وہ اپنا حصہ الگ لے لیتا ہے اور جو کاشتکاری کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنا حصہ الگ لے لیتا ہے. اس کے تعلق سے مسئلہ یاد رکھیے گا. اب اگر آپ نے دوسری پانتی پر لیا ہے، تیسری پانتی پر یا چوتھی پانتی پر، تو آپ کے حصے میں جتنا گوار آیا اس کا عشر آپ کے ذمہ ہے اور زمین کا جو مالک تھا وہ جتنا گوار لے گیا وہ اس کے ذمہ ہے. ایک آخری مسئلہ یاد رکھیے گا، کبھی کبھار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب اتنا خرچ ہو گیا، اتنا خرچ ہو گیا، اتنا خرچ ہو گیا. یاد رکھیے گا عشر کے تعلق سے خرچہ وغیرہ اس پہ شمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ جتنا دان ہوا اتنا جو ہے اس کے اندر جو ہے 10واں حصہ نکال کر کے آپ کو عشر نکالنا یہ واجب اور ضروری ہے. خرچہ وغیرہ اس میں جو نا الگ سے نہیں نکالا جائے گا. اور یاد رکھیے گا دل کو جو ہے آپ کبھی بھی موٹا نہ ہونے دیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کے اندر کنجوسی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنا جو فضل اور مال عطا فرمائی جو ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ان قریب وہ مال کے جس کے اندر تم نے عشر اور زکات وغیرہ نہیں نکالا ہے، کل بروز قیامت جو نا تمہارے گردنوں کے اندر جو نا ایک ٹوک ڈالا جائے گا. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ جب اللہ نے دیا تب نکال رہے ہیں اور اللہ نہیں دیتا تو کچھ ہوتا ہی نہیں. ابھی جو ہے آپ دیکھیے 1 مہینہ 1.5 مہینہ تک بارش نہیں، اپنا حلیہ کیا ہو گیا تھا. لیکن جب اللہ دیتا ہے تو بندے کو بے حساب دیتا ہے. اللہ نے جب ایک بارش نازل کی ہے آپ دیکھ لیجئے چاروں طرف جو ہے نا کھیتی کے اندر تو جان آئی ہے، انسانوں کا چہرہ بھی جو ہے وہ چمک اٹھا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ اگر اللہ اپنے کو آزماتا اور اللہ نہیں دیتا تو اس کے بعد نہ تو آپ کے پاس مال ہوتا اور نہ ہی عشر ہوتا. لیکن جب اللہ نے دیا ہے تو آپ کے اوپر عشر نکالنا جو ہے یہ ضروری چیز ہے. اس کے اندر بخل اور کنجوسی نہ کریں. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے اور اب اللہ کسی سے لیتا ہے تب بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. اور اللہ کئی طریقے سے بندے کو آزماتا ہے، کبھی کسی کی جان لے کر کے، کبھی مال لے کر کے، کبھی کھیتوں کے اندر کمیاں کر کے، اور کبھی کسی اور طریقے سے کسی کا خوف ڈال کر کے. ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ میری رضا کے اوپر راضی رہتا ہے نہیں، میں جو دیتا ہوں اس کے اوپر بندہ جو ہے صابر و شاکر ہوتا ہے نہیں. اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گن گاتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو یقین جانے اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کے مال کو اور بڑھا دیتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھیتوں کے اندر کوئی چیز دے، 2 دانے دے تو ضرور ضرور جو نا عشر نکالا کریں. اس کے ذریعے سے یقین جانے بڑھوتری ہوگی، کبھی کمی نہ ہوگی. جس بندے کے اندر یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر جو نا اس بندے کا ساتھ دیتا ہے اور کبھی بھی کسی چیز کے اندر جو نا اس بندے کے لیے کمی نہیں آتی ہے. بولنے میں جو کچھ لفظش ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آخری میسج یہ ہے کہ تعاون کا جب موقع ہے، عشر کا موقع ہے، زکوٰۃ کا موقع ہے، فطرے کا موقع ہے، اپنے مدرسوں کو یاد رکھا کریں. اسلام کے اندر یہ دین کی جو بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، چاہے مسجد کی شکل میں ہو، چاہے مدرسوں کی شکل میں ہو، اداروں کی شکل میں ہو، یہ سب بہاریں ہیں آپ کی جائز کمائی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بالخصوص عشر کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں اور فطری کی شکل میں. اسی طرح سے آپ اپنے اداروں کے اندر تعاون دیتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا انقلاب آتا رہے گا اور اسی طرح سے اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.